نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 20 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک پورا رکوع ہے اور اس میں منافقین کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما یشعرون، مگر ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ منافقین کے حوالے سے سٹارٹ ہے۔ اصل میں منافقت کیسے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے۔ پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہوا تھا۔ تو بیسیکلی مدینہ جو ہے، جیسے ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی بتایا تھا کہ دو بڑی قومیں اس میں بستی تھیں۔ ایک تو یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے جن کے جو ہے نا دو قبیلے تھے بڑے، اوس اور خزرج۔ یہ یمن سے آ کے مدینہ میں بسے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہودی جو ہیں یہ مدینہ کی ایک بہت بڑی پاپولیشن تھی جن کے 3 بڑے قبائل تھے، کینقا، بنو کینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو جو یہودی تھے وہ ہمیشہ، کیونکہ ان میں آپس میں بھی جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اوس اور خزرج کی بھی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور یہودیوں اور اوس اور خزرج کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ظاہر ہے جاہلیت کا معاشرہ تھا تو جنگیں وغیرہ ہوتی رہتی تھیں۔ یہود ہمیشہ ان کو یہی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو وہ جب آ گیا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں قتل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس کو حاصل ہوگی، تو لہٰذا ہم آپ کا قلعہ کما کر دیں گے۔ یہ سینیریو بنا ہوا تھا مدینے میں، یعنی ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہہ کے نا ان کے ذہن بنائے ہوئے تھے کہ بس تم تیار رہو، ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک نبی نے آنا ہے اور ہم نے اسلام قبول کر لینا، یعنی ان کے مان لینا ہم نے، اور اس کے بعد پھر ہم جناب آپ کو قتل کر دیں گے کیونکہ اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ تو یہ پچھلے درس میں بھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو شخص تھا، اوس اور خزرج کی بھی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور جنگ بواس ان کی بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی جس میں ان کی بہت قتل و غارت ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے اور یہ لاشیں اٹھا کے تنگ آ چکے تھے، تھک چکے تھے۔ یعنی جنگ بھی انسان کرتا ہے نا، ایک جوش ہوتا ہے، لیکن جب قتل ہوتے رہیں، لوگ ہتتے رہیں، تو پھر بندہ کہتا ہے یار کیا ہم کر رہے ہیں نا۔ تو ان کے دونوں قبائل کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یار اس طرح تو ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے، تو کوئی ایسی شخصیت ہو جس پہ ہم دونوں ہی کمپرومائز کر سکیں، یعنی دونوں ہی قبیلے جو ہے نا اس پہ متفق ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو شخص تھا اس پہ دونوں قبائل متفق ہو چکے تھے کہ اس کو ہم اپنا سردار یا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے تاج بھی بنا لیا تھا مونگوں کا، اور اس کو بس اعلان ہی کرنے والے تھے بادشاہ بنانے کا، یعنی ایک تقریب ہونی تھی، اعلان ہونا تھا، اور بس اس کے بعد وہ ان کا بادشاہ بن جانا تھا۔ لیکن اسی اثناء میں جو ہے نا ان کو پتہ چلا مدینے کے لوگوں کو کہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں، اور حج کرنے یہاں سے بھی لوگ جاتے تھے، مدینہ سے بھی مکہ میں، تو یہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے ایک نبی ہیں، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے بیعت کر لی جس کو بیعت عقبہ اول کہتے ہیں۔ پھر اگلے دفعہ 72 لوگوں نے بیعت کر لی، بیعت عقبہ ثانی۔ تو جب یہ معاملہ چلا تو
کیونکہ یہودیوں نے اتنا پکا ان کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی کی آمد کی بات چلی تو پھر ان کو بادشاہ اور وہ سارا کچھ بھول گیا. انہوں نے کہا کہ کون سا بادشاہ, اگر ہم نے ان کو مس کر دیا تو پھر تو ہم گئے. یہودیوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پہلے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا, پہلے 12 لوگوں نے, پھر 72 لوگوں نے یا 75 لوگوں نے, اور پھر کچھ لوگ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بھیجے, انہوں نے آ کے مدینہ میں تبلیغ کی تو بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو اس طریقے سے سب کی توجہ حضور پاک کی طرف ہو گئی. پھر انہوں نے معاہدہ کر لیا اور حضور پاک کو مدینہ مکہ سے لے آئے, اور ساری کی مدینہ کے لوگوں کی توجہ حضور پاک کی طرف ہو گئی. اور ہجرت کے بعد وہ سارے حضور پاک کو ہی ماننا شروع ہو گئے اور ادھر ہی. تو اب یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, اس کو اس بات پہ بڑا حسد ہوا اور اناد پیدا ہوا کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میری بادشاہت, میرا سردار بنتے بنتے میں رہ گیا ہوں. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی بھی منافقت کا آغاز نہیں ہوا. غزوہ بدر کے بعد منافقت کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے, اس سے پہلے منافقت کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے, یعنی منافقت کا, یعنی ایک ڈھونگ رچانے سے پہلے, یعنی کہ ابھی جھوٹا بھی اسلام قبول نہیں اس نے کیا تھا, اس سے پہلے کا ایک واقعہ بخاری شریف میں نقل ہوا ہے, مجھے بڑا پسند آیا. تو وہ اس سے بڑا ریلیٹڈ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور آپ کے بڑے چہیتے تھے, بڑے لاڈلے تھے حضور پاک کے. اگر کوئی پوچھے نا آپ کو کہ حضور پاک کا لاڈلا کون تھا, یہ ایک سوال ہے نا آپ کے ذہن میں, آپ کو ایک کوشچن, آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور پاک کا لاڈلا کون شخص تھا, تو حضرت اسامہ بن زید حضور پاک کے لاڈلے تھے, یعنی ان کی سفارش صحابہ کرام کرواتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ جو انصار مدینہ کے بہت بڑے سردار تھے, خزرج قبیلے کے, جن کے حضور پاک کے رحلت فرمانے کے بعد جن کے لیے خلیفہ بنانے کے لیے انصار ایک طرح سے متفق ہو گئے تھے, وہ صحابی تھے. وہ بیمار ہو گئے, حضور پاک ان کی عیادت کے لیے ایک گدھے پہ فدق کی چادر, یعنی اس کے اوپر چادر ڈال کے تو چلے, اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے آپ نے پیچھے بٹھا لیا. اور جا رہے تھے تو رستے میں اسی عبداللہ بن ابی بن سلول کا قلعہ تھا, اور وہ اپنے قلعے جیسے ڈیرے ہوتے ہیں اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور سارے مکس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے ریاض الصالحین میں آخری حدیث, وہ بھی اسی واقعہ سے ہی متعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ ہیں, یعنی مشرکین بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, یہودی بھی ہیں. اور یہ ابن اسحاق جو ایک بہت بڑے سیرت نگار ہیں, اور ان کی سیرت سے پھر سیرت ابن ہشام بنی ہے, عبد الملک بن ہشام نے سیرت لکھی ہے, سیرت ابن ہشام, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. یعنی کچھ بخاری شریف میں جو باتیں نہیں تھیں انہوں نے وہ بیان کی ہیں, جو میں اوورال بیان کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک مجلس ہے, لوگوں کی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں یہاں سے ایسے گزر جاؤں, تو مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کا تو کام تبلیغ کرنا تھا, تو آپ نے اپنا گدھا وہاں روکا, تو وہاں اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی شروع کر دی اور قرآن مجید پڑھ کے سنایا. تو جب گدھے کو روکا تو ظاہر ہے وہاں کو پکی روڈز تو نہیں ہوتے تھے نا, تو وہاں گدھا جب رکا تو ڈسٹ اڑ رہی تھی. تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا, اس نے اپنے ناک کے اوپر چادر لے لی اور کہا کہ یہاں گرد نہ اڑائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ جو ہے نا ہماری مجلسوں میں آ کے تبلیغ نہ کیا کریں, آپ اپنے گھر میں رہ کے تبلیغ کریں. اگر آپ کو اس طرح کی باتیں کیں, اور جس نے سننا ہوگا آپ کے گھر ہی آ جائے گا, آپ ہماری مجلسوں میں آ کے تبلیغ نہ کریں. تو یہ اور بھی یعنی اس نے اس طرح کی بات کی. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے, جس میں نمائندہ نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, ان کا بڑا نام ہے صحابہ کرام میں, انصاری صحابی تھے. تو ظاہر ہے غیرت ایمانی جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تو پھر مجبور کرتا ہے کہ اب آپ بولیں, یہ تو نہیں ہے کہ گونگے بہرے بن کے بیٹھے رہے. تو انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں, آپ ہماری مجلسوں میں آیا کریں, آپ ہمیں تبلیغ کیا کریں, ہمیں آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو اس پہ پھر جو مشرکین اور یہودی تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور مسلمان ایک طرف, تو ان میں آپس میں ایک طرح سے لڑائی شروع ہو گئی, اور قریب تھا کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوں اور زیادہ لڑائی بڑھ جائے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کروائی اور کہا کہ چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، تو اس طریقے سے ان کو خاموش کروایا۔ اور یوں پھر آگے وہاں سے پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی کہا کہ حضور کیا ہوا ہے، آپ کا چہرہ جو ہے نا لگتا ہے آپ کو کسی کی بات ناپسند آئی ہے۔ یعنی اس حدیث میں بہت زیادہ حکمت ہے اور بہت زیادہ سبق ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری تو کسی اور موضوع کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں، وہ تو عیادت کے لیے جو ہے نا اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ سبق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اور اس منافق جو بعد میں بنا عبداللہ بن ابی، اس کا نام لے کے کہا کہ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو پھر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ حضور اس کو معاف کریں، درگزر کریں، اصل میں اس کو تو ہم اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن اب آپ آگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لے ہیں، اب ہم آپ کی طرف ہو گئے ہیں، تو یہ اس کے دل میں یہ ہے کہ آپ نے میری بادشاہ چھین لیا۔ تو یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ حضرت اسامہ بن زید خود بھی بیان کرتے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں نے کفار مکہ کے سرداروں کا جس طرح ان کا کلا کما کیا، غزوہ بدر مسلمان کو پتہ ہے کس طریقے سے اس میں ابو جہل بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن ربیعہ مارے گئے اور بڑے بڑے اور سردار مارے گئے۔ تو اور باقی یہ ہے کہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بھی 90% سے زیادہ سارے مسلمان ہو چکے تھے، بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اور اس کے جتنے بھی حواری تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ یعنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا کہ بس اب اور کچھ نہیں کر سکتے نا، تو انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا اور دل میں کفر رکھا، تو یوں منافقت کا آغاز ہوا۔ تو یہ منافقت کی ایک بیسک سٹوری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ منافقت کے بارے میں اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا رکوع ہے، پھر سورۃ آل عمران میں، سورۃ النساء میں، سورہ توبہ میں تو بہت تفصیل آئی ہے، پھر سورہ حشر میں، سورہ احزاب میں، پہلے سورہ احزاب آتی ہے، سورہ احزاب میں ان کا ذکر ہے، پھر سورہ حشر میں، اور پھر سورۃ المنافقون تو سبجیکٹ ہی ان کا ہے، یعنی منافقون کے نام سے سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں ساری ان کی تفصیلات ہیں۔ اور سیرت ابن ہشام جو ہے، جو عبد الملک بن ہشام کی، جو اس وقت سب سے قدیم اور سب سے اتھینٹک جو ریفرنس مانی جاتی اس وقت آج کے دور میں جو کتاب موجود ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے۔ اس میں ابن ہشام نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور بڑی تفصیل سے نام بتائے ہیں، اور ہر ایک کے نام کے آگے اس نے واقعہ بھی بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر جو آیت نازل ہوئی اس کا بھی ذکر کیا کہ اس منافق نے کیا کہا تھا اور اس کے اوپر کون سی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ ساری تفصیل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، اس کو وہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جو آگے ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بیسک سی جو ہے نا اس کی جو ہے نا واقعات ہیں اور بیسک بیک گراؤنڈ ہے اس کی منافقین کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہی وہ منافق تھے جو کہتے تھے، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ صرف منہ سے کہہ رہے ہیں، اور صرف منہ سے نہیں، یعنی عملی طور پہ بھی وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کبھی جہاز میں بھی ساتھ نکل جاتے تھے اور صدقہ وغیرہ بھی کر لیتے تھے، باقی سارے کام کرتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، صرف مجبوری کے تحت اور مسلمان کہلوانا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہنا، تو اس وجہ سے یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، تو یہ اپنے خیال میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمان اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما یشعرون، لیکن ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ اصل میں یہ اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی، اور فائدے بھی اٹھا رہے ہیں کافروں کی طرف سے بھی، اور مسلمانوں کو بھی جو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، تو بڑے کامیاب جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں،
یہ جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. آخرت میں تو جہنم میں پھینکے جائیں گے اور جہنم کے بھی سب سے آخری گڑھے میں, سب سے نچلے گڑھے میں. ٹھیک ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں منافقین ہوں گے. لیکن دنیا میں یہ کیسے ذلیل و خوار ہوئے وہ بھی سیرت ابن ہشام میں ابن ہشام نے بیان کیا ہے. مسجد نبوی سے یہ کس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے ہیں, اس سے بڑی ذلت اور خواری ہو نہیں سکتی. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو برداشت کرتے رہے ان کی ایذائیں, تکلیفیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سنتے ہوں گے, اکثر وہ کہتے تھے حضور حکم دے تو میں ایسی منافق کی گردن اڑا دوں, تو آپ کہتے تھے نہیں, اگر آپ نے گردنیں اڑانی شروع کر دیں تو باہر کے لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ محمد اپنے لوگوں کو ہی قتل کر رہے ہیں اور وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے. ظاہر ان کو تو نہیں ڈیٹیلز کا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا منافقت کیا ہے اور کیا لوگ کر رہے ہیں نا. وہ تو کہیں گے کہ یار وہ بھی مسلمان, اس کو قتل کر دیا. تو اس طرح صبر کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جانا, آپ ان پر سختی کریں. سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ منافقین پر آپ سختی کریں. تو ایک دفعہ یہ مسجد نبوی میں آئے اور پورے گروپ کی فارم میں آتے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے, جیسے ایک دوسرے ہاں اس طرح مطلب ساتھ ساتھ کان لگا کے اور کٹھے جڑ کے بیٹھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ ان کو نا مسجد سے نکال دو. صحابہ کرام کو کہا. تو 3 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں 3 لوگوں کے ساتھ. باقی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں سیرت ابن ہشام میں موجود ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام آپ نے سن رکھا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری نے جا کے ایک منافق کو پکڑا, پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کے اس کو مسجد سے باہر پھینکا. ٹھیک ہے, پھر ایک دوسرے منافق کو پکڑا, یہاں سے اس کی چادر کو پکڑا اور اس کو رکھ کے اتنی زور سے تھپڑ مارا اور اس کو گھسیٹ کے اس کو بھی باہر پھینکا. پھر ایک اور صحابی تھے, انہوں نے ایک منافق کو, وہ اس کی کافی لمبی داڑھی تھی. ٹھیک ہے نا, یعنی منافقت میں سارا کچھ وہ کر رہے تھے, داڑیاں بھی رکھ رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے, جہاد میں بھی چلے جاتے تھے. تو اس کی داڑھی کو انہوں نے پکڑ کے کھینچا اور آگے لے جا کے دونوں ہاتھوں سے سینے پہ ایسے زور سے مکہ مارا, دونوں ہاتھوں سے دھڑم کر کے اور باہر پھینکا. اس نے کہا کہ آپ زیادہ سختی کریں. انہوں نے کہا کہ تو پلید ہے اور آئندہ اس مسجد میں, اللہ کے نبی کی مسجد میں تم آئندہ نہ داخل ہونا. تو یہ ان کی, یہ 3 واقعات میں بیان کر رہا ہوں, یہ ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی جس طریقے سے ہوئی, یعنی باقی سب کی بھی, تو وہ جو ہے نا یہ دنیا کا معاملہ ہے. اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جس طریقے سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں, جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا اور سارے جہنمیوں کی پیپ اور زخموں کا پانی اور ہر چیز وہاں جا رہی ہوگی, وہ وہاں پہ پھینکے جائیں گے. تو یہ منافقین کا جو ہے نا انجام بتایا ہے, جو اپنی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے تھے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی ایسا عذاب جو ان کو تکلیف دے, درد دے. بما کانوا یکذبون, بوجہ اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو اس آیت میں جو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, تو دل ایک ہوتا ہے جسمانی امراض, کہ کسی کو کھانسی لگی ہے, زکام ہے, بخار ہے, جسم کے اوپر جو بیماریاں ہوتی. ایک ہوتی ہیں قلبی امراض, دل کی بیماریاں. تو دل کی بیماریاں آپ کو پتہ ہے بتائی جاتی رہتی ہیں اکثر. ٹھیک ہے, حسد ہے اور کینہ ہے, بغض ہے. اسی طرح منافقت جو ہے یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے. تو ان کو دل کی بیماری جو ہے وہ منافقت کی بیماری تھی اور حسد کی بیماری تھی. ایک جو ہے نا حسد بھی ان کے اندر بہت تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر کینہ تھا. جو میں نے بتایا نا کہ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا اور پھر اس کے جو فالوور تھے, جو اس کے پیروکار تھے, ان کے اندر حسد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آگے ہیں, اور جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کے خیال کرتے تھے کہ نہیں ابھی نہیں, تو یہ کوئی جنگ ہوگی تو یہ سارے نعوذ باللہ مارے جائیں گے, تو پھر دوبارہ ہم سردار بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کا سوچتے تھے. تو جب مسلمانوں کو ترقی ہوتی تھی, کوئی فتح ہوتی تھی, تو ان کا حسد اور بڑھ جاتا, ان کو تکلیف اور بڑھ جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں, فزادہم اللہ مرضا, یعنی اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری اور بڑھتی جا رہی تھی.
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کی بیماری بڑھا رہا تھا، یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ اسلوب ہے، یہ اسٹائل ہوتا ہے بعض زبانوں کا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں بڑھا رہا تھا، ان کے کرتوت، ان کے اعمال ایسے تھے جس وجہ سے ان کی بیماری اور بڑھ رہی تھی۔ یعنی ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی سے حسد کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو اس سے جیلسی ہے، جلتا ہے وہ اندر سے کہ یار یہ اس نے کیسے خرید لی ہے، اس سے چھن جانا چاہیے، مطلب کیوں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ ایک اور گھر خرید لے اور اسے بھی بڑی گاڑی لے لے تو بتائیں اس کی بیماری اور بڑھے گی کہ نہیں؟ وہ تو اور جلے گا کہ یار میں تو پہلے ہی پریشان تھا، اس نے اور لے لی، کہاں سے لے رہا ہے، یعنی اس کو اندر ہی اندر تکلیف ہوتی ہے اور جلتے آگ لگی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو اندر سے آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ مسلمان آگے ہیں، یہاں پہ آگے ہیں، اور مدینہ میں تو جب مسلمانوں کو فتوحات، جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ جل بھن گئے بالکل ہی۔ انہوں نے بدر کی جنگ سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کے مدینہ آنے سے پہلے مشہور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور فلاں فلاں جو ہے نا قتل ہو گئے ہیں۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ مدینے کی طرف آ رہے تھے تو حضور پاک کی ان کے پاس جو ہے نا اونٹنی تھی، تو انہوں نے کہا دیکھو وہ آگے ہیں، محمد نہیں ہے، محمد قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی انہوں نے خبریں پھیلائیں اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو سارے سردار مارے گئے ہیں مکے کے، تو پھر وہ جل بھن کے جو ہے نا رہ گئے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب عام جو کافروں کو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، لیکن ان کے لیے عذاب علیم، المناک، آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں المناک حادثہ، یعنی جس میں بڑی تکلیف ہو، دردناک۔ تو ایسے منافقین جو ہیں ان کو دردناک عذاب ہوگا، یعنی کافروں سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، وجہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ظاہر کہتے تھے جی ہم مسلمان ہیں، دیکھیں جی ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل میں ان کے کیا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے اسلام، یہ ہر وقت دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام ہے، امت مسلمہ ہے، یہ کیا ہے یار، انجوائے کریں، زندگی گزارنے دیں، ہمیں یار مال اکٹھا کرنے دیں، دولت بنانے دیں، یہ ہمیں کس طرف لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے نا وہ جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے، کہ دل میں تو ایمان نہیں تھا تو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بھائی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو درست کر رہے ہیں چیزوں کو، ہم تو بڑے نیک پاک اور بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو دیکھیں ہم تو بڑی ایسی اصلاح کی چیزیں کر رہے ہیں اور دونوں لوگوں کو درست کر رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے ویژن دے رہے ہیں، بڑے اچھے نظریات پھیلا رہے ہیں۔ تو اصل میں فساد کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عملی فساد اور ایک ہوتا ہے نظریاتی فساد۔ عملی فساد یہی ہے کہ قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جو ہے نا لوٹ مار کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اس طرح کی جو سارے معاملات ہیں، تو یہ بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا، اب اللہ اور اللہ کے رسول کی تو یہی تعلیمات ہیں کہ چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ کریں، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہ کریں، بے ایمانیاں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو جب ان احکامات پہ عمل نہیں ہوگا، گناہ کے کام ہوں گے، تو اس طرح کے عملی فساد جو میں بتا رہا ہوں، اس طرح کے فساد پیدا ہوں گے۔ ایک بندہ کسی کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے لے کے کھا جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے لیے ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ تو یہ عملی فساد کی مثالیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہ فساد ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا فساد یہ ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پہ فساد پھیلانا، جو کہ انتہائی خوفناک اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جس کو عام عوام تو سمجھتی نہیں ہے۔ تو ایسے منافقین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھیں جی ہم تو دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں، بیلنس کر رہے ہیں۔ تو وہ ایسا فساد مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جیسے اب شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے یار، وہ ٹھیک ہے، جو شرک کر رہے ہیں ان کو بھی کہیں گے ٹھیک ہے یار، بس کوئی نہیں، بین ہی ہونا چاہیے، خیر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے
کچھ اور جو بھی برائیاں ہیں، بدعت ہے، اس کو بھی کہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کفر اور اسلام کے مابین کوئی راستہ نکالنا۔ اس کی مثال بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے، کیا یہ اصلاح ہے کہ کوئی بندہ دودھ ہے، ایک بالٹی دودھ ہے یا ایک مٹکا دودھ ہے، اس میں تھوڑا سا پیشاب ڈال دے اور کہے یہ میں نے مسلط یعنی اصلاح کی ہے کہ تھوڑا بیلنس ہو جائے نا دونوں چیزیں، تو کوئی اس کو پیے گا؟ تو اسی طریقے سے حق کے اندر، اسلام کے اندر جو ہے نا، کوئی بھی دو نمبری، کوئی بھی فراڈ، کسی قسم کا غلط نظریہ، کوئی بددینی داخل نہیں کی جا سکتی، اور کوئی کمپرومائز کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے بڑی دفعہ دعوتیں دیں اور بڑا کہا کہ نہیں، آپ ہمارے بتوں کو صرف ایک دفعہ ہاتھ ہی لگا دیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم آپ کو مان لیں گے، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے، آپ بس ایک دفعہ نا ان سے پیار سے ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو حق پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن جو نظریاتی فسادی ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے فلسفے بیان کرتے ہیں، اور آج کے دور میں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں جہاد تو صحابہ کرام کرتے تھے، آج کل تو جہاد نہیں ہے۔ تو آج کل کا جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے جہاد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جہاد کرے، اور وہ کر سکتا ہے، اس کو صحیح اسلامی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو اسٹڈی کرے، اور اس پہ وہ اپنے جہاں جہاں اس کا اثر و رسوخ ہے اپنے دوست احباب میں صحیح اسلامی نظریات اور صحیح اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو بیان کرے۔ یہ جہاد آج کا یہ جہاد ہے۔ آج ایسے ایسے فلسفے اور ایسے ایسے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں اور فساد پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں نہیں، ہم تو ایسی زبردست بات کر رہے ہیں، اور عوام سمجھ رہے یار دیکھیں اس ٹھیک ہی بات کر رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو یہ فسادی جو ہے نا اس طریقے سے کرتے ہیں، اور خود کو مصلح کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن لو غور سے کہ یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ صحیح طریقے سے، کما آمن الناس، جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تم بھی ویسے ایمان لے آؤ۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ہی مان لے ہیں جیسے بیوقوف لوگ ہی مان لے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار سن لو یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو کیوں یہ بیوقوف کہتے تھے؟ آج کی دنیا کے ہر شخص جو ہے نا اس چیز کو بیوقوفی عام طور پہ سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بیوقوف اس وجہ سے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، اپنا چلتا چلاتا بزنس چھوڑ کے آ گئے، اپنی دکانیں چھوڑ کے آ گئے، اپنے بنے بنائے کروڑوں روپے کے گھر چھوڑ کے آ گئے۔ یعنی مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں نا، جیسے آج آپ کے گھر کروڑوں کے ہیں تو ان کے بھی اس وقت کے حساب سے بڑے مہنگے گھر تھے۔ اپنے بنے بنائے محنت سے تیار کردہ گھر چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آگے، زمینیں پلاٹ سارا کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے اپنی جو ہے نا جانی تکلیف بھی سہ کے، سفر کی صعوبتیں سہ کے وہ مدینہ شریف آ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج کے لوگ عقل مند جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا اس کو کیا کہتے ہیں وہ؟ اگر آج کوئی بندہ دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے، گھر بار چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آج کل تو آج کے دور میں تو ہفتے بعد 1 گھنٹے کے لیے گھر چھوڑنا جو ہے نا وہ بندے کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، مطلب ہر دفعہ ہی کہتے ہیں کہ آ جائیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہم کس اسلام کے دعوے دار ہیں؟ ہم کس اسلام کا نام لے رہے ہیں؟ کون سا اسلام؟ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی لگے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ قربانیاں دیں اور بعد میں جہاد بھی کیے، اپنی جانیں بھی قربان کی، ان کو یہ منافقین کہتے رہے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں بیوقوفوں کی طرح ہی مان لیں گے، سارا کچھ گھر بار بھی لٹا دیں، کاروبار بھی تباہ کر لیں۔ ہم نہیں ایسے کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم تو بڑے شارپ ہیں، ہم تو بڑے سمارٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو دنیا کا پتہ ہے، تو ہم ایسے ایمان نہیں لیں گے۔ لیکن اللہ کی نظر میں کون بیوقوف ہے؟ یہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، اس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے،
یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا، خبردار سن لو غور سے، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اصل سٹوپڈ لوگ یہ ہیں، اصل بیوقوف لوگ یہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے جو ہے نا انٹیلیجنٹ اور بڑے جناب 30 مارخاں سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور آپس میں بڑے ہنستے ہیں یار یہ دیکھو یہ بدھو ہیں یار مسلمان، ایسے لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم دھوکہ دے دیا، یہ دیکھو ہم نے تو ان کو ویسے ہی لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہے نا بیوقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، ان کے ساتھ ذرا ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ جب یہ اپنے بڑے سرداروں یعنی قریش مکہ کے سرداروں کے پاس جاتے تھے یا یہودی سرداروں کے پاس جاتے تھے جو کھلم کھلا کافر تھے نا، تو وہ ان کو کہتے تھے یار تم مسلمانوں کے ساتھ، تم مسلمان ہو گئے ہو، تم تو نماز بھی پڑھ رہے تھے پتہ چلا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں حضور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ ذرا ہنسی کھیل، ذرا ان کی مذاق اڑا رہے تھے، ہم ذرا ان کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے تھے، ان کے ساتھ ذرا شگر لگا رہے تھے، ابھی ان کو بدھو بنایا ہوا ہم نے، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اب اللہ کا مذاق اللہ تو مذاق نہیں اڑاتا، یعنی یہ اصل میں اسلوب ہے عربی کا کہ کوئی بندہ غلط کرے نا تو اس کے جواب میں پھر وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی برائی ہے، تو یعنی برائی کا بدلہ برائی تو نہیں ہوتا نا، برائی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کی ہے تو اس کی سزا اس کو دی جاتی ہے، وہ کوئی برائی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہنسی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے جو ہے نا غلط کام کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ان کا صحیح طریقے سے مذاق اڑایا جائے گا، اور جو ہے نا مسلمان بھی پھر ان کا مذاق اڑائیں گے جب وہ چل رہے ہوں گے۔ سورہ حدید میں آتا ہے کہ مسلمان اور منافقین کٹھے ہی چاہ رہے ہوں گے اور روشنی ان کو دی جائے گی، تو آگے جائیں گے تو یکدم ان کا نور بجھ جائے گا، وہاں اندھیرا ہوگا، مکمل طور پہ اپنے اپنے ایمان کی روشنی میں چلنا ہوگا پل صراط پہ، جس کے ایمان کا جتنا لیول ہوگا اتنی اس کو روشنی ملے گی۔ کوئی یعنی احادیث میں آتا ہے کہ جیسے سنا ہے، یعنی مدینہ سے سنا کتنی دور ہے یمن میں، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کی اتنی روشنی ہوگی، اور کسی کی کام، کسی کی اس سے کام، اور کسی کی اتنی ہوگی کہ سامنے بس نظر آئے گا، اور کسی کی اتنی ہوگی جیسے انگوٹھا بس روشن ہو۔ تو جتنا ایمان ہوگا اتنی روشنی ہوگی، تو جب وہاں سے چل رہے ہوں گے تو ان کی ساری روشنی ختم ہو جائے گی، تو یہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہیں گے کہ یار ہمیں بھی روشنی دو، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم تو آپ کے ساتھ تھے دنیا میں، دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہم جو ہے نا جہاد بھی کرتے تھے۔ تو مسلمان کہیں گے کہ تم فتنے میں مبتلا تھے، تم منافقت کر رہے تھے، اور پھر ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کے اندر جہاں مسلمان ہوں گے ادھر تو رحمت ہوگی، اور دوسری طرف جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب ہوگا۔ تو ان کے ساتھ اس طرح ہوگا پھر، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ یعنی ہنسی کرنا یہ ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت والے ہی ہوئے۔ انہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی کیسے خرید لی، یعنی اسلام آیا، ان کو پتہ بھی چل گیا اور مسلمان بھی ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے منافقت اختیار کر لی تو گمراہی خرید لی، اور پھر اس گمراہی سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، دنیا میں تھوڑی بہت چلاکی انہوں نے کر لی لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوا، رسوائی ہوئی آخر کار، اور پھر قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ جو ہوگا وہ جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، یعنی ایک تو ان کی تجارت ان کو نفع بخش نہ ہوئی اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو سکے۔ اب ان کی مثالیں جو ہے نا منافقین کی دی جا رہی ہیں
منافقین کی مفسرین نے اصل میں دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے اعتقادی منافق، یعنی وہ پکے اور جو ہے نا خالص منافق، جو کہ جان بوجھ کے یعنی دل سے پکے کافر تھے اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ اس میں جو ہے نا وہ اوس اور خزرج میں سے بھی تھے، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، اور یہودیوں میں سے بھی تھے۔ کئی یہودی بھی ایسے تھے جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا اور جو ہے نا اندر سے وہ پکے یہودی تھے، لیکن بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ان منافقین کی تھی جو یعنی کہ عملی منافق تھے، یعنی ان کی اعتقادی منافقت کی بجائے عملی منافق تھے، یعنی کہ ڈاما ڈول قسم کے، یعنی اس طریقے سے کہ وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور بس کبھی دل کرتا ہے مسلمان ہو جائیں، کبھی ڈر لگتا ہے کہ یار اسلام قبول کر لیا تو بڑی تکلیفیں ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں اور جہاد کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے۔ تو ان دونوں کا اب یہ ذکر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اعتقادی جو منافق ہیں ان کا ذکر ہے، ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی ایسے پکے منافق جو ہیں ان کی مثال جو ہے مفسرین نے بیان کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بیان کی ہے کہ ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے ایک بندہ ہے اور اندھیرا ہے، رات ہے، تو وہ آگ جلاتا ہے، تو اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے اور اس کو نفع مند اور نقصان دہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں روشنی میں، ٹھیک ہے، اور پھر اچانک اس کی روشنی بجھ جائے تو وہ ادھر ہی اندھیرے میں کھڑا رہ جائے۔ تو منافقین کی مثال یہ تھی کہ یہ پہلے کیا تھے؟ شرک کے اندھیرے میں تھے، اسلام سے پہلے یہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ایک اندھیرا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اسلام کی روشنی پھیلی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کو حلال و حرام کا، خیر و شر کا پتہ چل گیا، لیکن پھر اپنی منافقت کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور منافقت اختیار کر لی، تو پھر ان کی روشنی چلی گئی۔ تو یہ ان کی مثال جو ہے یہاں پہ بیٹھ رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ روشنی لے گیا مطلب یہ کہ انہوں نے منافقت اختیار کر لی اور اسلام کو ترک کر دیا، تو پھر یہ اندھیروں میں آ گئے، یعنی پھر وہی شرک اور منافقت کے اندھیرے میں آ گئے، اور پھر لا یبصرون، اور ان کو پھر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ اسلام کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر آنے والے نہیں؟ کیونکہ یہ پکے منافق تھے اور جان بوجھ کر لکھ پڑھ کے انہوں نے منافقت اختیار کی ہوئی۔ اب ان کو حق کی جتنی مرضی تعلیم دیں، جب ایک بندہ ذہن بنا لے نا کہ بھائی مجھے کوئی مرضی تبلیغ کرتا رہے، جتنا مرضی پٹتا رہے نا، میں نے نہیں ماننا، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ جتنا مرضی بڑا اسکالر لے ہیں، جتنا مرضی کو پیر لے ہیں، مولوی لے ہیں، اس کو اگر آپ ٹیسٹ سے مس بھی کروا گئے نا تو دیکھ لیجئے گا نہیں کر سکتے۔ ایک بندے نے ذہن بنایا ہوا ہے، بندہ پکا بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میں بیٹھا ہوں، میں نہیں سن رہا، وہاں مجھے بٹھا تو لیں ادھر زبردستی، ٹھیک ہے اب کر لو جو کرنا ہے میرا، دل سے اندر سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اس کے اوپر جتنی مرضی بمبارڈمنٹ کرتے رہیں نصیحتوں کی، اور اس کو ڈراتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جہنم کی باتیں کریں، اور یعنی کہ موٹیویٹ بھی کریں، ترغیب بھی کریں، ترہیب بھی کریں، دونوں چیزیں کریں، اس کو نہیں کچھ بھی فرق پڑتا۔ اس نے پکا ٹھانی ہوئی ہے کہ بھائی جو مرضی کر لو، میں نے تو نہیں ماننا، تو اب اس کو کوئی نہیں منا سکتا۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ سمن، وہ بہرے ہیں، یعنی ان کے کان بند ہیں، ان کے اندر کوئی بات ہی نہیں جاتی، جو مرضی، جیسے بھینس کے آگے بین بجانا کہتے ہیں، آپ بھینس کے آگے جتنی مرضی بین بجائیں اس کو نہیں پتہ چلتا، اس کو بس ایسے آواز ہی پڑتی ہے، کیا پتہ چلا کہ اس میں کیا سو رہے ہیں، کیا مزہ ہے، اس کو نہیں ہے۔ تو منافقین کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کو جتنی مرضی نصیحتیں کریں، جو مرضی سبق پڑھائیں، جو مرضی بتائیں، وہ سمن، کچھ نہیں سنائی دے رہا، بکمن، کوئی بھی وہ حق کی بات نہیں کر سکتے، وہ بس
جو ہے نا اپنی مستی میں مست رہتے ہیں. امیون، اور ان کو کچھ حق نہیں نظر آتا. ان کو جتنے مرضی حقائق بیان کریں، جتنی مرضی روشنی بتائیں، جتنی مرضی ایسی ایگزامپلس کر کے بتائیں. اب اتنا بڑا غزوہ بدر ہوا، اب اس سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں کہ یار حق تو یہ ہے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی. تو ایسے لوگ جو ہیں جو سمن ہوں، بکمن ہوں، امیون ہوں، بہرے بھی ہوں، گونگے بھی ہوں، اندھے بھی ہوں، وہ پھر اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. آپ جو مرضی کر لیں وہ واپس نہیں آئیں گے. ایک تو یہ مثال ہو گئی. دوسری مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایک بارش کی سی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس میں اندھیریاں بھی ہیں، جس میں اندھیرے ہیں، جس میں کڑک ہے، جس میں بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ منافق جو ہیں یہ کڑاکوں کے ڈر سے، کڑاکوں کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ کہیں موت ہی نہ آ جائے، تو فٹافٹ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. یہ بڑے کڑاکے آ رہے ہیں اور بڑا گرج برس، جیسے بادل گرجتا ہے اور کڑاکے دار یعنی کہ کڑک ہوتی ہے، تو اپنی کانوں میں جو ہے نا انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جو ہے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو ہی لے جائے، ان کی جو آنکھیں ہیں ان کی بصارت کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ادھر ہی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور بصارتیں لے جاتا، یعنی ان کے کان اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ بیکار کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو مثال یہاں بیان کی ہے، اس میں یہ ہے کہ آسمان سے بارش جو ہے یہ اسلام ہے. یعنی جب اسلام آیا تو سمجھ لیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے. لیکن جب بارش برستی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، طوفان بھی ہوتا ہے، اور اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، اور بجلی بھی چمکتی ہے. تو مفسرین نے کہا ہے کہ بارش تو اسلام ہے، اور اندھیرے اور کڑک جو ہے وہ اس کے احکامات ہیں، اور مصائب ہیں، مشکلات ہیں. تو اب یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جب بجلی، اور بجلی مفسرین نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابیاں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی جب روشنی ہوتی تھی، تو جب روشنی ہوتی تھی تو یعنی کہ مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی تھیں، تو پھر کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، غالب امکان یہی ہے کہ فتوحات ہوں گی اور مال غنیمت ملے گا، تو حضور پاک کو کہتے تھے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. اور جب کوئی مشکل وقت ہوتا تھا جیسے غزوہ تبوک ہے یا فتح مکہ کے موقع پہ یا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو انہوں نے یہی سوچا تھا کہ یہ تو جا رہے ہیں 1400-1500 مسلمان. جب صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمان عمرہ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ مکہ جا رہے ہیں، انہوں نے واپس ہی نہیں آنے دینا، سب کو انہوں نے ختم کر دینا ہے، اس لیے کوئی نہ جاؤ. منافقین کہہ رہے تھے کوئی نہ جاؤ، ان میں سے نہیں گیا کوئی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں انہوں نے کہا کون جائے اتنی گرمی میں بھائی، ہمیں تو بس مزے مزے کی آسان جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں تو ٹھیک ہے. تو جب ایسی چیزیں جب آسانی سے ملنے والی فتوحات یا جہاں مال غنیمت یا دیکھتے تھے کہ آسان کام ہے، پھر تو چلنا شروع ہو جاتے تھے، پھر ان کو روشنی نظر آتی تھی. لیکن جب مشکلات آتی تھیں، یعنی اندھیرے ہوتے تھے اور کڑک ہوتی تھی، کڑک کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے سخت احکام آ گئے ہیں کہ کوئی جان کی قربانی دینی ہے، مال قربان کرنا ہے، تو یہ ایک طرح سے کڑک ہوتی ہے نا، یعنی سخت حکم ہے. تو اس میں پھر یہ رک جاتے تھے کہ نہیں بھائی، جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ اب سارے دشمن آ گئے ہیں، تو ان کو کہا کہ آگے دفاع کرو، ظاہر ہے 10,000 سے بڑا لشکر ہے، تو مسلمان کتنے تھے؟ تو یہ کہتے نہیں ہمیں اجازت دیں، ہمارے گھر خالی ہیں، وہ بڑے غیر محفوظ ہیں، ہمیں پاس اجازت دیں، ہم اپنے گھر چلے جائیں. تو پھر اس وقت وہ اس طرح کر لیتے تھے. تو یہ اوور آل پکچر کھینچی جا رہی ہے کہ جب اندھیرے اور کڑک یعنی سخت احکامات، پریشانیاں، مشکلات، مصائب، آزمائشیں آتی تھیں اسلام پہ، پھر تو یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر کہتے تھے ہمیں گھر جانے دیں یار، میں بڑا بیزی ہوں اور میرے نا بڑے کام ہیں، اور وہ دیکھیں نا ہمارا گھر بھی خالی ہے، بچے ہیں یار چھوٹے چھوٹے، تو مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت تو نہیں. لیکن جب فائدہ پہنچنے کی بات ہوتی تو کہتے تھے یار ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی تو دیں نا، یہ جو وظیفہ مل رہا ہے یا فلاں چیز ہے ہمیں بھی دیں، ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، یہ فائدے دیں نا سارے، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، تو یہ ہمیں دیں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسے پہلے پکے منافقین کی اللہ تعالیٰ روشنی لے گیا، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان لے جاتا، ایسی بجلی کی چمک پڑتی کہ ان بالکل اچک کر لے جاتی، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں اور کان بالکل ختم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ ان کے اندر ابھی بھی چانس ہے کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، یہ ابھی پکے منافق نہیں ہیں تو یہ ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور منافقت جو ہے یہ آج کے دور میں، اسی میں ضمناً میں عرض کر دوں، مفسرین نے لکھے کہ آج کے دور میں کسی کو منافق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا، حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہیں، جو رازدار رسول تھے، انہوں نے ہی کہا حضور پاک کے بعد، انہوں نے کہا کہ حضور پاک کے دور میں تو منافقت تھی، آج یا کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ ہم کسی کو منافق قرار کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتہ دلوں کا، تو دلوں کو بہت اللہ کو معلوم ہے۔ آج کے دور میں کسی شخص کے اوپر منافقت یا منافق نہیں کہا جا سکتا، اور کسی کو منافق کہیں کسی بھی صورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میرے اندر تو نہیں ہے کہیں منافقت والی صفات۔ اب منافقت کی کیا کیا صفات ہم نے پڑھی ہیں؟ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ساری چیزیں وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو منافقت کی چیز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور، آپ نے فرمایا کہ منافقت کی 3 نشانیاں ایک حدیث میں بتایا، ایک میں 4 بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ منافقت کی نشانیاں جس میں جتنی پائی جائیں اتنی ہی اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، اور یہ ایک طرح سے عملی منافقت کی بات ہو جائے گی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، یہ دوسری روایت میں ایڈیشن ہے ورنہ پہلے میں 3 ہی ہے، تو جب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو، یعنی اپنے گریبان میں، اور اس طرح سوچیں کہ میرے اندر تو نہیں ہے یہ خامی، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا مجھے سب سے پہلے، تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یار میرے اندر یہ خرابیاں تو نہیں ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتقادی منافق نہیں ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے دل میں ان کے کفر ہو اور ظاہر مسلمان ہو، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن عملی منافقت جو ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور امانت میں خیانت نہ کریں، اور کسی کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو گالم گلوچ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو منافقین کی صفات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے اگر کوئی ہے تو ختم کر دے، اور ہمیں سچا اور مخلص ایمان والا بنائے، اسلام کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب تک یہ نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ ہم کہیں منافق ہی نہ ہوں۔ اگر ہم اپنا وقت جو ہے اسلام کے لیے نہیں لگا سکتے، اپنا مال نہیں لگا سکتے، اپنی جان کو تکلیف نہیں دے سکتے، تو یہی تو منافق کرتے تھے۔ آج منافقت کا کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ہم سب اپنے ہی گریبان میں جان کے کہ یار اگر میں اسلام کے لیے تھوڑی بہت بھی قربانی نہیں کر سکتا تو میں کس چیز کا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایسی کوئی بھی منافقوں والی صفتیں جو ہیں یا عادات ہیں ان سے بچائے، اور صحیح اور خالص جو ہے نا مخلص مسلمان اور مومن بنائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔